खोसा साहब, वर्कर को ढारस बंधाने का वक्त है, वर्कर को हौसला देने का वक्त है। वर्कर ने देखा है उसके साथ जफा नहीं हुई, उसके साथ वफा नहीं की जाती है। ये सारी लड़ाई आपके वर्कर्स ने लड़ी है, आपकी आपस की लड़ाई वो नहीं लड़ सकता, वो आपको ख़त्म करनी है। खोसा साहब, 3 रोज़ गुजरने के बावजूद वर्कर्स के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया, कोई एहतमाम नहीं किया गया, किसी ने बात नहीं की जो ज़ख्मी है आज जाके होश आया है। ये बताइए कि इस्तीफे की लड़ाई की खबरें मौजूद हैं, इस सब को जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखें, मैं समझता हूँ वर्कर्स हों या पाकिस्तानी अवाम हो, पाकिस्तान की अवाम ने जिस वालेहाना तौर पर अपनी हकूक़ के लिए, हकूक़ की पासदारी के लिए, हकूक़ लेने के लिए जिस अंदाज से इमरान खान की 24 नवंबर की कॉल पर लब्बैक कहा है और जिस तरह से जो है कंटेनरिस्तान को अबूर करके और एक आग के दरिया से गुज़र के जिस तरीके से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए आए हैं और जिस तरीके से डी चौक पर इन्होंने आके न सिर्फ जो है फिस्तायत को शिकस्त दी, बल्कि जो मोहसिन नकवी साहब थे यहाँ खड़े होकर दबंग रोज़ बढ़ के मारते थे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद यहाँ बढ़ के मारते थे, यहाँ अता तारड़ बढ़ के मारता था। कोई आके तो देखे, यहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, डी चौक तक किसी को पहुंचने नहीं देंगे, जो आएगा पता नहीं उसको क्या कर देंगे और तबाह व फना कर देंगे वगैरह वगैरह। इन तमाम तर इन फिस्तायत के बावजूद भी जो है जिस कदर गम में गफीर था, जिस कदर जो है जब में गफीर था, आपकी सोच हो सकती है। मैंने अपनी तारीख़ में कभी इतना बड़ा जो है क्राउड पाकिस्तान की तारीख़ में इस्लामाबाद में इस तरह कट नहीं देखा, डी चौक से लेकर और ताहद नज़र आपका इंसान ही इंसान और सारी सर थे। लेकिन आप ये यानी मुझे तो समझ नहीं आता है कि मैं किस तरह इसको बयान करूं कि जिस तरह ऐसे लगता था कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने जो है कश्मीर पर हमला कर दिया है। इस तरह लगता था जैसे नेतन्याहू यानी इसराइल के जो है फ़ौज ने जो है हमास पर और फ़लस्तीनियों पर जो है यलगार मार दिया है, बैरूत को फ़तह कर रहे हैं। ये ऐसे समा ना कभी देखा था, ना सुनने में आया था और ना ही तसव्वुर किया जा सकता है। जिस तरह से रात को जो है बत्तियां गुल करके और जिस तरह से जो है आंसू गैस फेंके गए, यकीन करें मैं भी वहाँ था और हैरान होंगे आपके पूरा तौलिया हमने जो है गीला करके किया, लेकिन फिर भी जो है ऐसी जहर आलूद थी कि आपका जो है वहाँ सांस लेना भी जो है महाल था। ऐसी फिस्तायत में फिर बराए रास्त उन्होंने सारी बत्तियां बंद कर दी। हामिद मीर ने मुझे खुद बताया कि उसने कहा, हमें भी कहा इन्होंने कि निकलो यहाँ से, और पूरी बिल्डिंग्स पर स्नाइपर्स वहाँ मौजूद थे, गोलियाँ जो है सीधी ताने हुए, बंदूकें ताने हुए, और उसके बाद बत्तियां गोल करके और फिर जो है जब पूरे बादल छा गए उसके आंसू गैस के, टीयर गैस के, तो फिर डायरेक्ट सीधी गोलियां मारना शुरू कर दी और 1900 हमारा जो है कारकुन उसको गोलियां लगी हैं और 278 शहीद हुए हैं। और आज भी पिम्स के जो है छतों पर लाशें पड़ी हुई हैं और पॉलीक्लिनिक की, और वहाँ जो है कब्जा किया हुआ है और वो मानने को तैयार नहीं है कि किसी को हमने गोली मारी है या कोई शहीद हुआ है। ऐसी फिस्तायत जो है ना कभी सुनी थी ना देखी थी। अब मेरे अपने फ़ोन पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जिस तरीके से हमें क्लिप्स आए हैं और जिस तरीके से खून में जो है शराबूर खून में जिस तरह से लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और लोग जो है ज़ख्मी होकर जिस तरह से चीखो पुकार हो रही है, यलगार हो रही है, ये मैसेकर था दुनिया की प्रेस ने कहा है, और ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं होता। खोसा साहब, आप जो तादाद बता रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। ऑफिशियली जो पीटीआई का वर्जन है शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें वो 12 लोगों की जो है वो जाँ भाग होने की बात कर रहे हैं। आप 278 कर रहे हैं सर, कि 278 लोग शहीद हुए हैं। आपके कोई सबूत है सर आपके पास इसका? और ये बताइए कि इन वर्कर्स के लिए कौन खड़ा है, इनके लवाहिकीन कहाँ है? देखिएगा, आइए मेरे साथ आए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। बंदे रो रहे हैं बेचारे, चीख रहे हैं कि हमारा जो मार तो दिया ही है, अब हमें लाश तो दे दो। और लाशें जो हैं दिखाकर हमारे पास फहरिस्तें मौजूद हैं,
میں آپ کو سارے کلپس بھیج دیتا ہوں اگر آپ کو چلانے کی جرت ہو سکتی ہے. یہ فضائیت میں تو ظاہر ہے کہ وہاں پمس بھی قبضہ ہوا ہے اور پولی کلینک پر بھی قبضہ ہوا ہے. لاشیں اوپر جو ہے چھتوں پر پڑی ہوئی ہیں. آپ کو قریب نہیں جانے دیتے. اس وقت جو ہے بتیاں گل کر کے آپ کا جو ہے سارا بادل لا کر اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ثبوت دیں. ثبوت اس سے بڑا کیا ہوگا کہ کنٹینر کے اوپر سے نماز پڑھتے ہوئے شخص کو جس طرح ٹھڈے مار کے جس طرح اس کو گرایا گیا ہے اور جس طرح اس کا منکا ٹوٹا ہے. مجھے بتائیں اس کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت ہے کیا؟ اس کے پاس ساری دنیا نے دیکھا ہے, آپ کے چینلز نے بھی دکھایا ہے. کیا مجھے بتائیں کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ تھا؟ اس نے آگے کسی کو مارا ہے, کسی کے گلے پڑا ہے؟ آپ 3 دفعہ اس کے تیسری دفعہ جا کے اس کو ٹھڈا مار کے جو ہے نیچے گر. لیکن سر کو صاحب دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ ورکر اب اعتبار کر سکتے ہیں آپ پہ کہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لڑائی وہ لڑتے ہیں, جب آپ بلاتے ہیں لڑائی لڑتے ہیں, لیکن لیڈر بھاگ جاتا ہے سر وہاں سے. آپ کا وہاں کا جو مقامی لیڈر ہوتا ہے, میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں دیگر لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, بھاگ جاتا ہے. کیوں بھاگتا ہے؟ میں سوال آپ سے پوچھوں گا. متفق ہوں سر اس بات سے کہ آپ کے ورکرز کو مارا گیا, تکلیف پہنچی ہے ان کو, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. 9 مئی سے 8 فروری تک, 26 نومبر تک کی بات بھی کر لیتے ہیں. آپ کے ورکر کھڑا رہا, اس سے مار بھی کھائی, وہ لاٹھی بھی سہتا رہا, سب کچھ ہوا ہے سر. آپ کی لڑائی آپ کے ورکر نے لڑی ہے. اب وہ کس پر اعتبار کریں گے سر؟ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لیڈر میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. اب کی بار بھی ایسا ہوا ہے سر. Who should they trust now? کیا بات ہے, میں حیران ہو رہا ہوں آپ کے ان سوالوں پر بھی. آپ ذرا گولیوں کے آگے کھڑے ہو کر دیکھ لیں. آپ آئیں ذرا اپنے مطالبات کے لیے, اپنے جو ہے کارکنوں کے مطالبات کے لیے, اپنے ورکرز کے مطالبات کے لیے, اپنے جو ہے آئے کہ ذرا کھڑے ہو کر دیکھیں گولیوں کے آگے. کھڑے ہو کر تو دیکھیں نا ذرا گولیوں کے آگے, پھر میں آپ کو مانوں گا کہ سر دیکھیں بات یہ تو بات مجھے پتا ہے نا کہ وہاں پہ گولیاں چلیں گی, اور اگر میں اپنے لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ تو پھر تو میں کھڑا ہوں گا ان کے ساتھ. یہ دشمن کی فوج آئی ہے یہاں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے. مجھے یہ تو بتائیں کسی نے ان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا ہے؟ کبھی یہ بھی تو کہو ان کو کون حق دیتا تھا, کس قانون کے تحت حق دیتا تھا؟ چلے ہم ڈی چوک پر آ گئے, پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد پر, کیپٹل پر ایک صوبے نے آ کے حملہ کر دیا. او بھائی, اسلام آباد جتنا پنجاب کا ہے, جتنا سندھ کا ہے, جتنا بلوچستان کا ہے, اتنا ہی خیبر پختونخوا کا ہے. ساری اکائیاں اس کی مالک ہیں اسلام آباد کی. سو اپنے اگر بڑے کے پاس جو ہے, اپنا باپ کے پاس آتے ہیں, ماں کے پاس آتے ہیں, اپنی پکار لے کے, اپنی جو ہے نالش لے کے, اپنے جو ہے مینڈیٹ چوری کی بات کرتے ہوئے, پہلے تو ڈاکہ مارا, یہ 17 سیٹوں والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا, 180 سیٹیں جو جیتی ہے اس کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے تو آپ کو مینڈیٹ 8 فروری کو دیا, آپ نے ہمارے مینڈیٹ کو کیوں چوری ہونے دیا, کیوں ڈاکہ مارنے دیا ہمارے مینڈیٹ پر؟ اب وہ مینڈیٹ اپنا واپس لینے آئے ہیں تو آپ نے گولیاں مار کر ان کو جو ہے جو فضائیت کی انتہا کر دی. اور جہاں تک تعلق ہے چھوڑنے کا, معاف کیجئے گا, کسی نے نہیں چھوڑا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب بشرا بی بی پر ڈائریکٹ انہوں نے فائرنگ شروع کی, پہلے تو انہوں نے جو ہے بتیاں سوئچ آف کر دی اور اس کا ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر دیا انہوں نے, اور بجلی بھی بند کر دی, کنٹینر سے نکلنا پڑا. جب بی بی گاڑی میں گئی ہیں تو پھر اس کے بعد بی بی پر حملہ ہوتا ہے اور اس گاڑی کے جو ہے خنجر سے جو ہے ٹائر کو پنکچر کر دیا جاتا ہے. پھر ورکر آ کر بی بی کو جب دوسری گاڑی میں لے کر جاتے ہیں تو سفید پارچات میں اس کے اوپر زہر پتہ نہیں کیا پھینکا گیا کہ اس کی سارے جلن آئی. تو پشتون ہمیشہ اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی کو جو ہے حفاظت کرنا جانتا ہے. انہوں نے فوراً جو ہے بی بی نے کو جو ہے گنڈا پور نے فوراً جو ہے تیسری گاڑی میں بٹھایا رکھا, اور اس کے بعد جو ہے جب کوشش کی کہ کرے تو بی بی کے پیچھے انہوں نے پولیس جو ہے جو بھی تھی ان کی لا انفورسنگ ایجنسی, انہوں نے گاڑی ماری ہے اس کی بی بی کی سائڈز پر اور وہ بھگا کے لے گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا گنڈا پور کو زیب دیتا تھا کہ وہ اپنی ماں, اپنی قائد کی بیوی کو وہ ان ڈاکوؤں کے, ان لٹیروں کے, ان فسادیوں کے, اس اسٹیبلشمنٹ کے یا اس لا انفورسنگ ایجنسی کے تحویل میں دے کر وہ جو ہے بھاگ جاتا ہے, یا وہ بھی گرفتار ہو کر اس کو جو ہے اپنی ماں کو اور عمران خان کی بیوی کو ان کے چنگل میں دے دیتا؟
تو کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کو بچانا جو ہے یہ ہر ماں بہن، میں بھی ہوں تو میں اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا، لیکن ورکر کو بھی تو کسی کے چنگل میں پھینک دیا نا سر۔ سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے، آپ ہمارے اوپر بلیم لگائیے گا، ان پر بلیم لگائیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اگر ڈی چوک میں ان کی انا کے سر وہ تو چلیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ تو بلیم آتا ہے نا ان پہ کہ انہوں نے گولیاں کیوں برسائیں، اس کا جواب وہ دیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی میں خواجہ صاحب کیا چل رہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ استعفیٰ، صاحبزادہ حامد رضا استعفیٰ، یہ پارٹی میں ہو کیا رہا ہے سر؟ اچانک سے استعفے کیوں آنا شروع ہو گئے؟ میں کہتا ہوں کہ سلمان راجہ نے اپنا کیریکٹر دکھایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر یہ میرے سیکرٹری جنرل ہوتے ہوئے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور ہم ان کا تحفظ نہیں کر سکے تو اس کا یہ بنتا تھا کرنا۔ اب آگے قیادت کا کام ہے، عمران خان مانتے ہیں یا نہیں ہے۔ جہاں تک سنی اتحاد کی بات ہو رہی ہے، وہ پی ٹی آئی کے میں شامل نہیں ہے، وہ انہوں نے ہمارے ایلائز ضرور ہیں، اس لیے انہوں نے اگر کور کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہے وہ بھی ابھی کوئی منظور نہیں ہوا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا بس ہوتا تو میں، اگر خودکشی جائز ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ خودکشی کرنے والا مقام ہے کہ قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، غریب نہتے مظلوم لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے گولیاں مار کے ان کی جانیں ضائع کی گئی ہیں، جانیں لی گئی ہیں، جس طریقے سے فسطائیت کی انتہا ہے، سب کو مر جانا چاہیے۔ آپ پاکستان کی غیرت اور حمیت اسی چیز کی متقاضی ہے۔ یہ کوئی کشمیر کے اوپر مودی کی سرکار نے حملہ نہیں کیا ہے، اور یہ جو ہے نیتن یاہو کی فوج نے جو ہے کوئی حماس پر یا فلسطینیوں پر حملہ نہیں کیا ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ پاکستان کی حکومت نے پاکستانی عوام پر یہ حملہ کیا ہے، اور یہ عوام کو جواب دہ ہیں یہ لوگ، بجائے اس کے کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ جی آپ میں یہ کیا کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سب کو مر جانا چاہیے ایسے میں۔ غیرت اسی چیز کی متقاضی ہے کہ اگر اس طرح سے بے عزت بے غیرت ہو کر رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اپنے حقوق کی خاطر اگر آپ جد و جہد کرتے ہو اور آپ کو گولیاں ماری جاتی ہیں، اگر آپ آئین کی بحالی کے لیے بات کرتے ہو اور آپ کو گولیاں ماری جاتی ہیں، اگر عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ بات کرتے ہو، 26 ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے تو آپ کی جانیں لی جاتی ہیں، اور اگر آپ جو ہے اپنا حق مانگتے ہو کہ مینڈیٹ چوری شدہ ہمیں واپس دیا جائے اور عوام کو مقتدر کیا جائے اور پھر آپ پر غلامی کا طوق مسلط کیا جاتا ہے، تو پھر وہی گورا ٹھیک تھا ہیٹ والا۔ ٹھیک ہے خواجہ صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔